والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. محترم جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، ممبر قومی اسمبلی، محترم جناب سید شاہد ہاشمی صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی قابل احترام عزیز ساتھیوں، بھائیوں، نوجوانوں، میری عزت ماں، بہنوں، ماں، بیٹیوں، بچوں، آج اس تاریخی دھرنے کا 16واں دن ہے اور میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے عزم سے، حوصلے سے، آپ کی محنت شاقہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم کراچی کے حق اور اختیار کی جدوجہد کو اتنا آگے تک لے گئے ہیں کہ یہ دھرنا اب پورے پاکستان کا موضوع بن گیا ہے۔ اس دھرنے پر گفتگو ہو رہی ہے، حکومت سے سوالات ہو رہے ہیں اور اس دھرنے نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت مذاکرات بھی کر رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے اعصاب کا امتحان بھی لے رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ اعصابی جنگ جاری رکھی جائے، اس لیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے، ہم اپنی محض پارٹی پالیٹکس کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہوتا تو ہمارے پاس ایونٹ مینجمنٹ کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ ہم بھی کسی چوک چوراہے پہ 4-5 جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کہ آج کا پورا کر دیا 1-1.5 ہفتے تک۔ ہم بھی جو ہے وہ چند میڈیا کے پروگرام ارینج کر لیتے، ہم بھی کچھ 2-4 جو ہے وہ مظاہرے کر لیتے اور کہتے کہ ہم نے کراچی کے لوگوں کا حق ادا کر دیا اور حکومت مان ہی نہیں رہی۔ چونکہ جماعت اسلامی سنجیدگی کے ساتھ کئی برس مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، کراچی کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور ایک ایک کر کے ہم نے تمام چیزوں کو ایکسپوز کیا جس پر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے لوگوں کو زبان دی کہ الیکٹرک ایسا مافیا تھا کہ جس پر کوئی پارٹی طاقت کے باوجود، اسمبلیوں میں ہونے کے باوجود، حکومتوں کے باوجود بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ پارٹیوں کے جو عسکری ونگ تھے وہ باقاعدہ ان کے ریکوری افسران ہوتے تھے کہ الیکٹرک میں۔ یہ جماعت اسلامی تھی جس نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور لوگ جو پریشان حال تھے، مصیبت میں مبتلا تھے، وہ آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کے اس پورے موقف کے حامی بنتے چلے گئے۔ یہ شناختی آج بھی ایک وفد یہاں پر آیا اور وہ محبان پاکستان کے نام سے اور محبان کراچی کے نام سے یہ وفود آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ بننے میں رکاوٹ پیش آتی ہے اور یہ مسئلہ آج سے 3-4 سال پہلے انتہائی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی، جدوجہد کی، دھرنے دیے، احتجاج کیا، بات چیت کی، مذاکرات کیے اور ہم نے اس SOP کو تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا 80-90% لوگوں کا مسئلہ حل ہوا اور الحمدللہ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے۔ ہم نے اس میں کمیونٹی نہیں دیکھی، جو لوگ محصورین پاکستان تھے اور پھر یہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، بنگلہ بولنے والے ہمارے بھائیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، پختون لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی پرابلم تھی۔ اس کے علاوہ بھی نادرا کے دفاتر میں لوگوں کو بہت تذہیب کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ ہم نے ان سب کی ترجمانی کی، ہم نے لسانیت کی بنیاد پر نہیں، حق کی بنیاد کے اوپر بات کی اور الحمدللہ لوگوں کا مسئلہ حل ہوا اور عبد الاکبر چترالی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک مسئلہ رہ گیا ہے اور وہ ہے سٹیزن شپ ایکٹ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ترمیم کی جائے آئین میں اور اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جن سے طلب کیا جاتا ہے کہ 51 کا ڈاکومنٹ لاؤ، 71 کا ڈاکومنٹ لاؤ، یہ کاغذات لاؤ، دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے آؤ، نانا کی جو ہے وہ یہ چیزیں لے آؤ، یہ کیا تماشا ہے؟ لوگ یہاں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، 40 سال 50 سال اس ملک کا حصہ ہے۔ شناختی کارڈ اگر نہیں بنا ہوا تو میٹرک کا داخلے کے لیے اور اس امتحان کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشان حال گھومتے رہتے ہیں، تو ان سب کا مسئلہ حل ہونا چاہیے
اور سٹیزنشپ ایکٹ کے اندر ترمیم ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں 2000 تک کے سن 2000 تک کا یہ جو آپ نے 71 کا بنایا ہوا ہے اس کو 2000 تک کر دیا جائے گا تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا پرابلم حل ہو جائے گا اور لوگوں کے شناختی کارڈ بھی بنیں گے اور یہ مسئلہ بھی جو ہے حل ہو جائے گا۔ ہم جماعت اسلامی نے نادرا کا بہت بڑا مسئلہ لوگوں کا ریزالو کیا۔ بیریا ٹاؤن کے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، ایک پرائیویٹ اینٹی حکومت کا درجہ رکھتی تھی، اور آپ یہ بتائیں کہ نہ بلاول ہاؤس، نہ انصاف ہاؤس، نہ 90، نہ بہادر آباد، نہ پیپلز ہاؤس، کوئی ان کا مسئلہ حل نہیں کرتا تھا، نہ سی ایم ہاؤس، نہ گورنر ہاؤس، نہ وزیر اعظم کا پورٹل۔ سب جگہ سے جو ہے لوگ دھکے کھا کھا کے جب انہیں امید کی کرن نظر آئی اور جماعت اسلامی کے پاس آئے تو جماعت اسلامی نے ان کے لیے جدوجہد کی، اور آج یہاں پر لوگوں کو ضرور ہوتے کہ کیا ہوگا لوگ سے تقسیم ہوئے۔ سیریس جدوجہد کو ہم یقین رکھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہوا ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہو ایسا قانون ہم پر لاگو کیا جائے، مسلط کیا جائے جو ہمارے بچے کچھ اختیارات کو بھی کھا جائیں، جو ڈسپنسریاں رہ گئی وہ ان کو بھی لے لیں، جو KMC کا 50 سال سے اسپتال ہے اس کو بھی قبضے میں لے لیں، جو ہمارے اختیارات و شہر کے جو ہمارا KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دنیا میں کہیں چلے جائیں، مراد علی شاہ امریکہ میں جاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے ڈگریاں وگریاں لینے کے لیے، یہ جا کر وہاں پر ایک پریس کانفرنس کریں اور سب کو بلائیں، نیو یارک کے میئر کو بھی بلائیں، واشنگٹن کے میئر کو بھی بلائیں، ان کے سینیٹرز کو بھی بلائیں، اور چونکہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب تو ویسے بھی ویسٹ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں آج کل، تو وہاں جا کے بلائیں اور کہیں کہ ہم نے اتنا عالیشان کام کیا ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو میئر کے اختیار سے نکال لیا ہے، اور بلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کراچی کا ایک حصہ ہے وہ بھی لے لیے، اور لیالی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی لے لیے، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی ہم نے سندھ حکومت میں لے لیا ہے اور میئر کو اس سے باہر کر دیا ہے، اور سندھ سولید ویسٹ مینجمنٹ بھی لے لیا ہے۔ تو اس شاہکار کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب وہ بریفنگ دیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے کہ بنیادی جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے پاس لے لیں گے اور ڈیمولیشن آف پاور نہیں کریں گے، جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ڈیمولیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ 100 لوگوں کی اکثریت ہو یا 5000 لوگوں کی اکثریت کوئی فیصلہ کرے، آئین کی واضح ہدایت اور آئین کی براہ راست انسٹرکشن کی موجودگی میں کوئی بھی قانون نہ قومی اسمبلی پاس کر سکتی ہے اکثریت، اور نہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کر سکتی ہے۔ آپ آئین میں ترمیم کروا لیں اور کہہ دیں کہ سارے اختیارات جو ہے وہ جو سینٹرلائز ہونے چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے صوبے کے اختیار بھی مرکز میں چلے جائیں گے، وہاں پر پریشانی ہوتی ہے آپ کو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیمولیشن آف پاور ہونی چاہیے، جب آپ کہتے ہیں کہ NSC ایوارڈ ہونا چاہیے، تو آپ پروونشل فائنینس کمیشن کیوں نہیں بناتے، اس میں نمائندگی کیوں نہیں دیتے؟ کراچی میں 70% جو کچی آبادیاں ہیں پورے صوبے میں، اس میں سے 70% سے زائد کراچی میں۔ سندھ کچی آبادی بورڈ بنا ہوا ہے، ایک آدمی کراچی کا ہے، 16 آدمی کراچی کے نہیں ہیں۔ یہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں اس شہر کے ساتھ؟ اس شہر کے ساتھ آپ جو زیادتی کرتے ہیں وہ اس شہر کے سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، پنجابی، سرائکی سب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر کمیونٹی یہاں پر رہتی ہے، ہر قوم، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ آپ یہ زیادتی نہ کریں اس شہر کے ساتھ، آپ اس کو حق سے محروم نہ کریں۔ ہمارے بچوں کا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم ملک چلاتے ہیں، ہم صوبہ چلاتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پورے ملک میں ترقی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ قصور ہے کہ ہمارے بچوں کی یہ قسمت ہو کہ ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی اس شہر میں، کوئی ماس ٹرانزٹ پروگرام آگے نہیں بڑھے گا، کوئی اختیار اس میں میئر کا نہیں ہوگا، اگر منصوبے بن بھی رہے ہوں گے تو چند ہاتھوں میں ہوں گے۔ ہمارے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے تعلیم ملے بہتر، سرکاری جامعات کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو، سرکار کے اسکول 233 ارب روپے کا بجٹ ہے تعلیم کا۔ مجھے آپ بتائیں 47% اسکول گوئنگ جانے کی جو عمر ہوتی ہے وہ بچے سندھ میں تعلیم سے محروم ہیں، 47%۔ یہ ہے آپ کا، اور پھر آپ KMC کے اسکول بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے کہ ٹرانسفر ہو، پوسٹنگ ہو اور اپائنٹمنٹ ہو، بھرتیاں کی جائیں اور اپنی من پسند بھرتیاں کریں اور پیسہ کھائیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماضی میں کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ اشتراک کر کے، آپ کے ساتھ اتحاد کر کے اور آپ کی فرینڈلی اپوزیشن بن کر سوداگری کی ہے کراچی کے مینڈیٹ کی، تو اب وہ وقت ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب جماعت اسلامی کراچی کے حق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ہم
मनवा कर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, लिहाज लेंगे हम इंशाअल्लाह। हमारी माएँ बहनें यहाँ पर आती हैं, क्यों इनके अंदर ये कुव्वत है कि अब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है। पहले तो सिर्फ जमात इस्लामी से वाबस्ता लोग आ रहे थे, अब तो मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ लोग आते हैं और इस धरने का हिस्सा बनते हैं। ख्वातीन भी इसमें शामिल है, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हक वो कराची को एक नारा बन गया है, कराची का इख्तियार इस धरने की एक पहचान बनकर एक उम्मीद बन गई है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी किस्मत में ये चिंचियां और नक्शे ही नहीं है। हमें भी जो है ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें भी मेट्रो चाहिए, हमें भी लाइट रेल चाहिए, हमें भी मास ट्रांजिट चाहिए। 6 साल हो गए हैं, 6 साल, और इन ट्रेन को 2.5 किलोमीटर की बनानी थी और इन लाइन इस सूबाई हुकूमत को। मैं पूछता हूँ रज़ा भाई, आपकी तरफ से आती है मुदस्सिर भाई, इन्होंने एक तो उसका रूट कम कर दिया, फिर जो बनारस का पुल है उसको उसमें शामिल कर दिया, वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी। 2-2.5 किलोमीटर के लिए 6 साल लगा दिए। सारे फंड इनके पास मौजूद है, पूरी हुकूमत मौजूद है। ग्रीन लाइन विभाग को बनानी थी 3 साल में, 2-2.5 साल नूर ने भी लगा दिए। लाहौर में 11 महीने में बनाई थी, यहाँ 2.5 साल तक भी नहीं बनाई। माशाल्लाह सभी इसमें है वो वगैरह वगैरह। तो उसके बाद यह आए पीटीआई वाले, 3 साल 3.25 साल में अधूरा प्रोजेक्ट का ट्रायल बेसिस का इफ्तिताह करके पीएम साहब चले गए। अभी कुछ चीजें चल रही है, खैरात मत दें भाई आप हमें, हम हक मांग रहे हैं आपसे। सिर्फ विफाक को हमने पिछले 3 साल में 3.25 साल में 9,000 अरब रुपए दिए हैं। आपने तो सिर्फ 1100 रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, वो भी ऐलान ही है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को जब हम जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने हक और इख्तियार के लिए इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। मुज़ाकरात का हमने कभी भी मना नहीं किया, इस वक्त भी हो रहे हैं, कल भी हुए हैं। इस वक्त से मेरी मुराद कल मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा था कि हम इसको जारी रखेंगे। अब बॉल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में। हमने एक चीज हम कहते हैं, मेयर का इंतखाब बराह रास्त हो आवाम के वोट से क्या फर्क है। हम कहते हैं कि अगर आप यूनियन कमेटियां कराची में आपने 65,000 की आबादी पर रखी है और बाकी जगहों पर आपने जो है वो 20,000 की या 15,000 की आबादी पर रखी है, तो आप पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर ये काम करें, बराबरी की सतह पर ये काम करें तो क्या गलत कहते हैं। इदारों को कराची के मेयर के मातहत करें तो क्या गलत कहते हैं। तो ये इतनी लॉजिकल बात है कि ये इससे इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल मुज़ाकरात हमने ओपन रखे हुए हैं, लेकिन ये उसी सूरत में हम जो है वो किसी यहाँ से, यहाँ तो हम बैठे हुए हैं एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन हमारा एहतजाज जारी है। मुज़ाकरात में सिर्फ इस बुनियाद पे कि वादे कर लिए जाए, हम नहीं जाएंगे। अगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, सीरियस और बामकसद मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अमली इक़दाम नहीं हुए, तो ये धरना भी जारी रहेगा और पूरे शहर के अंदर ये धरना जो है वो फैलता चला जा रहा है और मजीद फैलेगा इंशाअल्लाह। कल 3 बजे पूरे शहर से रैलियां निकलेंगी और बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और शारा फैसल पे आप जमा होंगे और शारा फैसल पर इंशाअल्लाह सर होंगे। वहां हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी देंगे, मार्च भी करेंगे, गाड़ियों में भी रैली निकालेंगे। शारा फैसल होगी और कराची के अवाम होंगे और हक और इख्तियार का नारा होगा और हम ये मुतालबा करेंगे कि इस शहर को जीने दो और इस शहर को उसका हक दो, उसका इख्तियार दो। यह हमारी पूरी लाएअमल। और उसके बाद ख़वातीन का भी बहुत बड़ा धरना, अब मरकजी शाहराहों के ऊपर धरने होंगे और आप क्या समझ रहे हैं कि जब वो धरने होंगे तो ये धरना नहीं होगा, ये धरना जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हुकूमत जितनी जल्दी कोई काबिल अमल इक़दामात या काबिल अमल मुज़ाकरात कंक्लूड करेगी तो हमें भी कोई शौक नहीं है। सर्दी में, ठंडी हवा में, बरसात भी गुजर गई, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर वो होते जो सौदागरी करते थे तो हम तो 1-2 दिन हमारे लिए काफी थे। आपका ये धरना इसलिए एक जबरदस्त धरना है कि उसने हुकूमत को भी परेशान कर दिया है, एक सवालिया निशान बना दिया है और आज तो अपोजिशन को भी परेशान कर दिया है आपने। एमक्यूएम ने एहतजाज किया, अच्छा किया, पीटीआई ने एहतजाज किया, अच्छा किया, जीडीए ने एहतजाज किया, अच्छा किया, और तीनों ने अलग अलग क्या करते हैं, एक साथी कर लिया और अच्छा किया, और करके भुगता दिया और अच्छा किया। और पीटीआई ने पता क्या ऐलान किया है भाई, बल्दियाती बिल तो अभी आया है, आपके 14 हमने जीते थे यहाँ से, 30 एमपी है आपके, और उन्होंने ऐलान किया है कि 27 फरवरी को
وہ جو ہے وہ ایک ریلی نکالیں گے گھوٹکی سے کراچی کی طرف بلدیاتی قانون کے خلاف. اصل میں علی زیدی بھول گئے, ان کو اعلان کرنا تھا 30 فروری کا. انہیں 30 فروری کا اعلان کرنا تھا, وہ بھول کے 27 کے گئے. بھائی یہ تو آپ کا اس شہر سے تعلق ہے, سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, صوبائی حکومت کے خلاف اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ وفاق صوبے کو کیا دے رہا ہے. یہ جو کوٹا سسٹم میں اضافہ ہوا ہے نا 40 سال سے جو ایکسیڈ ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر کیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے. اس کا جواب دیں گے وہ اس کا جواب دیں گے کہ K4 منصوبہ جو بالآخر اب کسی جگہ پہ جانے لگا تھا اور 650 ملین گیلن کا یہ منصوبہ, اس کی فیزیبلٹی اور اس کی پوری انجینئرنگ ہو گئی تھی, تو یہاں اعلان کر کے گئے پرائم منسٹر کہ ہم 15 مہینے میں پھر 2 سال میں مکمل کر دیں گے. اور وہاں جا کر اسی وفاق اور وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ 260 ملین گیلن 1/3 کر دیا آپ نے. یہ مرکز نے کیا ہے, آپ نے ہماری گنتی کو آدھا کر کے نوٹیفائی کر دیا, ایک فراڈ مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا. اور وفاق نے ہی یہ کیا کہ کام نہیں مردم شماری کرائیں گے, لیکن اس مردم شماری پہ بھی وہی طریقہ رکھا جو پچھلی جعلی مردم شماری میں تھا. تو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں آپ ہمیں بھائی, کیوں ایکسرسائز کر رہے ہیں, کیوں فنڈز رکھ رہے ہیں؟ یہ زیادتی ہے. اور اسی طرح کہ الیکٹرک تو وفاق کا سبجیکٹ ہے, اسی طرح گیس کی فراہمی وفاق کا سبجیکٹ ہے. تو جب یہ پارٹیاں کراچی کے لیے بات کریں تو کراچی کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں مردم شماری میں یہ فراڈ کیا, کیوں کوٹا سسٹم بڑھایا, کیوں گیس کی فراہمی نہیں ہو رہی, کیوں کہ الیکٹرک کو گیس مل رہی ہے, ہمارے چولہوں کو گیس نہیں مل رہی. بغیر کسی ایگریمنٹ کے 140 ارب روپے کی ناجائندہ ہے کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی جس کے شیئر ہو گئے اور 140 ارب روپے کی لائبلٹی ہے, اس کو بغیر کسی کانٹریکٹ کے گیس مل رہی ہے, اور کراچی کے لوگوں کو اور کراچی کی صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی, جس سے پورے ملک کی معیشت میں فرق پڑا. کون جسٹیفائی کرے گا اس کو؟ وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے, اور ایم کیو ایم ہر حکومت میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہی ہے. آج میں نے پھر ذرا ہسٹری نکال کر دیکھی, مجھے سلیم اظہر بھائی نے بتایا کہ یہ جو ادارے ہیں کے ڈی اے, این ڈی اے, ایل ڈی اے, 1957 میں کے ڈی اے کا ادارہ قائم ہوا تھا, ایک نام سے پھر کے ڈی اے بنا. گلشن, گلستان جو اور نارتھ آباد کی ساری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بنی. اس کے بعد کیا ہوا 1993 میں یہ جو ہے وہ اس کو صوبائی حکومت نے ایک ہاؤسنگ اور پلاننگ کا محکمہ بنایا اور ان تمام چیزوں کو اس کے حوالے کر دیا. پھر ایم ڈی اے بنایا, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پھر ایل ڈی اے بنایا, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس میں ہے حوصلے کی تمام زمین ہے ایل ڈی اے میں, اور ادھر پورا کیسر ٹاؤن اور یہ پورا کا پورا جو بہت بڑا رقبہ ہے ملیر کا, تاکہ قبضے ہوں, تاکہ اور لوگ پریشان حال سوسائٹیز کے لوگ گھومتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کام کب ہوا؟ جب ایم کیو ایم پوری طاقت کے ساتھ اس شہر میں موجود تھی اور وہ حکومت کے اندر شراکت دار تھی. کراچی سرکولر ریلوے کب بند ہوئی؟ جب ایم کیو ایم پوری طاقت کے ساتھ کراچی میں موجود تھی اور حکومت میں شراکت دار تھی. کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کب ختم ہوئی؟ جب ایم کیو ایم کے بشیر فاروقی مرحوم ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ تھے. ہمارے اسکول کب تباہ ہوئے؟ جب اس پوری وڈیرا شاہی مافیا کے ساتھ ایم کیو ایم موجود تھی. تو ہم کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں؟ یہ سارے شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے, شہر میں تو نہیں پہنے ہوئے, شہر میں دھوکے کھائے. یہ مایوس ہو گئے, عوام پریشان والے ہیں. آپ اگر امید بنے ہیں تو اگر آج ہم نے اپنی جد و جہد کو اگر اس طرح کا تاثر دیا کہ ہم آئے بیٹھے اور چلے گئے, تو پھر یہ لوگ مزید مایوس ہو جائیں گے. یہ جو امید کی کرن پیدا ہوئی ہے, اس کو آپ اپنے ایک بڑی روشنی میں جو ہے تبدیل کرنا ہے, اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کو بعض اوقات کی شکایت ہوتی ہوگی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے, آتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اس دھرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے احساسات ہم سنتے ہیں. زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کا جماعت اسلامی سے کوئی انٹریکشن ہوا ہوگا, ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ اس دھرنے میں آ رہے ہیں. ہمارے کارکنان لوگوں کو اپنے آفسوں سے لے کر آ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. جب وہ ماحول دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا, یہ محض ایک دھرنا نہیں ہے, یہ شہر کی امید ہے. یہ امید کے چراغ آپ کو روشن کرنے ہیں.
آپ کو جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے، آپ کو یہ دھرنا جاری رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس دھرنے کو برقرار رکھتے ہوئے پورے شہر میں اس تحریک کو پھیلانا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، ابھی مسئلہ حل کرو، ابھی چلے جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہمیں نہیں معلوم کس کا میئر بنے گا، ہمیں نہیں معلوم کس کی بلدیاتی حکومت ہوگی، ہم تو میئر کا اختیار مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بہت پاپولر ہو گئی ہے کراچی میں، تو پیپلز پارٹی کا میئر بن جائے گا، تو اپنے میئر کو کیوں نہیں اختیار دینا چاہتے؟ کیوں ہم تو اپنے بھی نہیں کہہ رہے؟ تو جب ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے، اور لسانیت سے، تعصب سے بالا تر ہو کر سب کو ساتھ لے کر جماعت اسلامی چل رہی ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ ضرور کہوں گا، کچھ وزراء کے بیانات ابھی مجھے میرے دل میں آئے ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اگر جماعت اسلامی کو آپ لسانی رنگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ کی پریشانی کا علم ہے، آپ پہ بہت پریشر ہے، اور جب سے ہم نے شاہراہ فیصل کا اعلان کیا ہے تو یہ پریشر آپ پر بڑھ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ابھی تو شاہراہ فیصل ابتدا ہے، آپ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس لیے ابھی تو یہ آغاز ہے، یہ ٹیمپرامنٹ ہے الحمدللہ ہمارے لوگوں میں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ یا تو آپ اٹھا کے پھینک دیجئے، جیلوں میں بھر دیجئے، ورنہ ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ دھرنا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا چلا جائے گا، اور آپ کو پریشانی شروع ہوئی ہے، لیکن خدا کے لیے ہم پر وہ الزام نہ لگائیے جس کی قیمت، جس کے خلاف جدوجہد کرتے تھے ہم نے لاشیں اٹھائے، ہم نے لسانیت کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کے میں وزراء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کراچی کے 70% آبادی میں اپنی پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی نہیں لگا سکتے تھے، آپ ان کو اتحادی بنا لیتے تھے، آپ ان کو اتحادی بنا کر مختلف قوموں کے خلاف ابھارتے تھے، نعرے بھی ہمیں پتہ ہے، اور آپ ہمیشہ سے جوائنٹ وینچر کے ساتھ کراچی کے حقوق کو غصب کرتے تھے، پھر بھی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ ان جگہوں کے اوپر کھڑے کر سکیں۔ ہم نے مقابلہ کیا ہے، ہم نے مزاحمت کی ہے، ہم موجود ہیں الحمدللہ، ہم نے جانا کیا ہے۔ ابھی مجھے یہ اثر قبول نظر آ رہے ہیں، تو یہ روز آتے ہیں، آ کر دیکھ لیجئے شاہ صاحب اور آپ کے وزراء، دیکھ لیجئے قبول صاحب یہاں موجود ہیں، اگر دھامرا صاحب بھی موجود ہیں، پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، عمر کوٹ سے لوگ آئے، کنکوٹ سے لوگ آئے، کشمور سے آئے لوگ، سکھر لاڑکانہ سے، پورے شہر میں ریلی، پورے صوبے میں ریلیاں ہو رہی ہیں، ہر شہر کا اختیار مانگ رہے ہیں آپ سے، کیا آپ جیتے ہوئے وہاں کا بھی اختیار مانگ رہے ہیں؟ تو بھائی ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ ہمیں اپنے دوستوں کے پلڑے میں ڈال دیں؟ یہ نہ کریں پلیز۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، لوگوں کو جوڑتی ہے، متحد رکھتی ہے، حق کا مطالبہ کرتی ہے، یہ کام ہم جاری رکھیں گے۔ آخر میں نعرہ لگا لوں، ان کی بات مجھے بھائی وہ پورا کیس پیش کریں گے، ابھی تو مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو بھی گفتگو کرنی ہے، ہمارے مہمان آئے ہیں، تو ان کا استقبال نعروں سے کروں، نہیں کریں گے، کیسے نہیں کریں گے؟ آج تو پہاڑوں سے چلے ہیں، سمندر تک آ گئے، پورے پاکستان کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد میں، محرابوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ڈیلی ویجز جو ڈیلی اپنا یہ جو مزدور ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہے کم از کم ویجز وہ 25,000 روپے ہونے چاہیے۔ آپ کے دھرنے کے توسط سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ شہر کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے اور دیہات کے ہاریوں کے لیے بھی 25,000 روپے ہونے چاہیے۔ کتنے وڈیرے ان کو 25,000 روپے دیتے ہیں مجھے بتائیں؟ آپ یعنی کے نام پر 40 روپے ایکڑ دے کر کچی پرچی بنا لیتے ہو، یہ وڈیرا شاہی نظام ہے، پورا قبضہ وہاں کر کے اب یہاں بھی پہنچے ہو، نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔